اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے گوش گزار ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں معارف اسلام پبلشرز۔ اس کتاب کا تیسرا باب اسلامی تمدن میں علوم کی پیش رفت آپ کی حاضر خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 97 سے چوتھی ہیڈنگ ہے فقہ، ذیلی ہیڈنگ ہے شیعہ فقہ۔ مکتب شیعہ کا فقہی نظام گوناگوں ادوار سے گزرا۔ یہاں ہم اختصار سے ان ادوار اور ہر دور کے مشہور ترین فقہا کا تعارف کرواتے ہیں۔ نمبر 1، ائمہ کا دور۔ اس دور میں احکام شرع، فقہ اور اجتہاد کا اصلی محور ائمہ تھے۔ ان کا ایک اہم ترین کام امور شرعی میں فکر اور استدلال کرنے کے لیے میدان ہموار کرنا ہے۔ اسی لیے بہت سے مقامات پہ انہوں نے واضح طور پر اپنی ذمہ داری اصول اور کلی قواعد بیان کرنا قرار دی اور ان قواعد کی مدد سے فرعی اور جزئی احکام نکالنے کی ذمہ داری دوسرے لوگوں کے کندھوں پہ چھوڑی۔ ائمہ کے پیروکاروں اور اصحاب میں علمی اور بالخصوص کلامی مسائل میں مختلف رجحانات میں متکلمین، محدثین کے رجحانات، عصمت یا علم غیب کا انکار یا اثبات اور امام کے علم کے حوالے سے مباحثت اس دور کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ائمہ کے بہت سے رفقا جو ان کے نہایت قابل بھروسہ اصحاب میں سے تھے، متضاد عقائد رکھتے تھے۔ نمبر 2، فقہ کی تدوین کا آغاز۔ اس دور میں شیعہ مکتب کے پیروکار نے فقہی حوالے سے 3 بنیادی رجحانات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اہل حدیث کا فکری میلان کہ جو کہ شدت کے ساتھ اجتہاد کے مخالف تھے اور فقہی احکام کو احادیث اور ان کے نقل کرنے میں محدود کرتے تھے، مثلاً جناب کلینی اور ابن بابویہ قمی۔ فقہ میں اجتہاد کی طرف میلان۔ اس گروہ کی رہبری 2 بزرگ علماء جناب ابن ابی عقیل عمانی اور جناب ابن جنید اسقافی کر رہے تھے۔ ان دونوں کے فقہی نظریات میں اساسی اختلاف کے باوجود ان 2 بزرگوں کے فقہ پہ عمیق اثرات مرتب ہوئے۔ تیسرا علمی رجحان متکلمین کی فقہ کی شکل میں ہے۔ جناب شیخ مفید اس گروہ کی ممتاز شخصیات میں سے ہیں۔ نمبر 3، تلفیق یعنی آپس میں ملانے کا دور۔ شیخ الاتفاق ابو جعفر محمد بن حسن طوسی نے فقہ میں اہل حدیث اور متکلمین کے رجحانات کو تلفیق کیا اور کوشش کی کہ فقہ کی عقل سے مربوط پہلوؤں کو محفوظ رکھتے ہوئے احادیث کی حجیت ثابت کریں۔ انہوں نے اپنے وسیع آثار و کتابوں کے ساتھ شیعہ فقہ میں بہت سے نئے افق روشن کیے۔ شیخ الطائفہ کے اہم فقہی آراء کا ان کے آثار میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ النہایات فی مجرد الفقہ اور الفتاویٰ، المبسوط، الاستبصار، تہذیب الاحکام، فقہ تفریعی اور فقہ تطبیقی کی تقسیم ان کے ہی کارناموں میں سے ہیں۔ یہ فقہی مکتب 3 صدیوں تک شیعہ دنیا پہ حکمرانی کرتا رہا اور شیخ طوسی کے علاوہ اس دور کی اہم ترین شخصیات جناب قطب الدین راوندی اور ابن شہر آشوب ہیں۔ نمبر 4، مکتب تلفیقی پہ تنقید کا دور۔ شیخ طوسی کے 100 سال بعد فقہا کے گروہ نے کوشش کی کہ متکلمین کے فقہی مکتب کو زندہ کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے شیخ طوسی کے مکتب تلفیق پہ تنقید کی۔ اس دور کی مرکزی شخصیت ابن ادریس ہلی ہیں۔
نمبر 5 مکتب تلفیق کی اصلاح اور ارتقاء کا دور۔ شیخ طوسی کی فقہ بے پناہ جدت کے باوجود نظم، ترتیب، اصلاح کی محتاج تھی۔ بالخصوص ان کے مکتب کے ناقدین نے بہت زیادہ ان پہ اعتراضات کیے تھے۔ اسی بنا پہ محقق حلی اور ان کے عظیم شاگرد علامہ حلی نے اس حوالے سے وسیع پیمانے پہ کوششیں کیں اور ان دو بزرگوں کے فقہی آثار سے آج تک فقہی محققین بہرہ مند ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ان دو بلند مرتبہ فقہی شخصیات کی کوشش نہ ہوتی تو مکتب تلفیق گزشتہ دور، مکتب تلفیق پہ تنقید کا دور میں ہی فراموشی کے غبار کی نظر ہو جاتا۔ نمبر 6 شہید اول کا دور۔ شہید اول نے فقہی تفکر کو مرحلہ کمال تک پہنچانے کی کوشش کی اور فقہ شیعہ کے لیے ایسے اساسی اصول و قواعد تلاش کیے کہ جن کی بنا پہ شیعہ فقہ نے اہل سنت کے فقہی مکاتب کی مدد کے بغیر اپنی مستقل حیثیت کو تشکیل دیا۔ اسی خصوصیت کی بنا پہ ان کے آثار اور تصنیفات گزشتہ فقہ کے آثار سے ممتاز ہوئے۔ ان کے بعد کے علماء 1.5 صدی سے زیادہ عرصے تک ان کے پیروکار رہے اور اپنی فعالیت ان کے آثار پہ شرح تحریر کرنے تک محدود رکھی تھی۔ اس مکتب کے معروف ترین فقی شہید ثانی ہیں۔ صفوی دور کے فقہ۔ نمبر 7 یہ دور جو 10ویں صدی سے 12ویں صدی تک جاری رہا، اس میں 3 رجحان سامنے آئے۔ الف محقق ثانی کی فقہ۔ محقق ثانی کی اہم فعالیت 2 نقطوں میں خلاصہ ہوتی ہے: فقہ کے قوی دلائل کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانا اور فقہ میں حکومتی مسائل کی طرف توجہ، مثلاً فقی کے اختیارات کی حدود، نماز جمعہ اور خراج کی متعلقہ مسائل وغیرہ۔ محقق ثانی کے بعد اپنے بعد والے فقہ پہ اثرات مکمل طور پر واضح ہیں۔ مقدس اردبیلی کی فقہ یہ ذیلی ہیڈنگ ہے۔ نمبر 2 مقدس اردبیلی نے گرچہ فقہ میں کوئی اساسی تبدیلی نہیں کی، لیکن وہ دوسروں سے قطع نظر مخصوص روش کے حامل تھے۔ ان کی تحقیقات کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ گزشتہ فقہ کے نظریات و آراء سے قطع نظر فقط اپنی اجتہادی روش اور اپنی نظر پہ اعتماد کرتے تھے۔ علمی مباحثت میں ان کی شجاعت جدت کا باعث بنی۔ ان کے بعد چند فقہ نے ان کی روش کو اختیار کیا۔ اخباریوں کی فقہ۔ اخباریوں کی تحریک کے جو 5ویں صدی کے آغاز میں متکمین کی علمی کوششوں سے تقریباً ختم ہو چکی تھی، 11ویں صدی میں محمد امین استرابادی کے ذریعے دوبارہ زندگی ہو گئی۔ اگرچہ اخباری فقہ نے چند دہائیوں تک ایران و عراق کے فقہی اور علمی مراکز پہ قبضہ جما لیا، لیکن اس روش کے حامل مشہور فقہ کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ نمبر 8 اصول کی اساس پہ اجتہاد کی تجدید حیات۔ وحید بہامانی جو کہ 12ویں صدی ہجری میں فقہ کے ناب کا شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے وسیع علمی تحقیقات سے اخباریوں کے اساسی قواعد سے مقابلہ کرتے ہوئے دوبارہ عقلی روش پہ اجتہاد کو زندہ کیا۔ انہوں نے فقہ، اصول فقہ کی اصلاح اور دقیق علمی تحقیقات کی کوشش کی کہ شیعہ فقہ کو ایک ترقی یافتہ، پائیدار، منظم، قانونی اور فقہی مکتب کی شکل میں لے آئیں۔ جناب وحید کی اس کوشش و فعالیت سے بڑھ کے ان کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے عظیم المنزلت فقہ کی تربیت کی، جنہوں نے فقہی و اصولی اساس پہ قیمتی آثار عرصہ وجود میں لا کے ان کی کوششوں و ثمرات کو عظیم استحکام بخشا۔ ان میں سے مشہور ترین فقہ مندرجہ ذیل ہیں: بحرالعلوم شیخ جعفر کاشف الغطا، ملا احمد نراقی اور حسن ابن جعفر
काशिफ अल-ग़िता। नंबर 2, शेख अंसारी का दौर। शेख मुर्तज़ा अंसारी 13वीं सदी के सबसे बड़े नाबगाह और फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह में दक़ीक़ रविशों को ईजाद करने वाले थे। इनके दक़ीक़ व अमीक रविशों ने फ़िक़्ह में इनक़िलाब बर्पा कर दिया। इनके आसार में मौजूद फ़िक़ही मजमूआ ऐसे दक़ीक़ व ज़रीफ़ है कि कुल्ली तौर पे नासिक मासबक गुज़िश्ता फ़िक़्ह के इस तनबात को मनसूख़ करता है। इनके फ़िक़ही मकतब इनके ज़माने से आज तक इल्मी और फ़िक़ही मराकिज़ पे गालिब है कि आज तक बड़ी शख्सियतों के पैदा होने के बावजूद इनके मकतब में बुनियादी तब्दीली ना आ सकी। इस दौर के अहम तरीन फ़ुक़हा दर्ज झील हैं मिर्ज़ा शिराज़ी और मोहम्मद क़ासिम खुरासानी। सैयद मोहम्मद कासिम यज़दी, मोहम्मद हुसैन नाइनी, अब्दुल करीम हायरी यज़दी, सैयद अबुल हसन अस्फ़हानी, सैयद हुसैन तबातबाई बरूजर्दी, सैयद मोहसिन हकीम, सैयद अबुल क़ासिम मूसवी खोई और इमाम खुमैनी। इन तमाम बुज़ुर्गों ने दसियों बल्कि सैकड़ों शागिर्दों की तरबियत की। फिर इनमें से हर एक ने मौजूदा दौर में फ़िक़्ह और फ़क़ाहत के हौज़े में अहम खिदमात अंजाम दी। लेकिन काबिल ज़िक्र नुक्ता ये है कि अगरचे उलमा व फ़ुक़हा के नज़दीक मशहूर नज़रिया यही है कि मकतब शिया में बाब इज्तिहाद खुला हुआ है, लेकिन बहुत कम देखा गया है कि ये बाब मुआशरे और इस पर हाकिम निज़ाम पे बाज़ाब्ता तौर में खुला हो, वरना बेज़ाब्ता सूरत में इसका खुला होना काबिल इनकार नहीं है। ऐद हाज़िर के मारूफ़ उसूलियों फ़ुक़हा में से एक और साहब मकतब, जिन्हें ऐसा पहला शियाई आलिम कहा जा सकता हो जिन्होंने इल्म और इज्तिहाद की क़दीम रिवायती रविश से बहरामंद होते हुए बुनियादी हक़ूक़ के मफ़ाहीम के तारुफ़ और इन्हें सही मुकाम पे लाने की कोशिश करने के साथ साथ फ़िक़्ह हुकूमत पर भी बहस की, वो मरहूम मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन नाइनी हैं। इनकी आरा में वजूब मुक़द्दमाए वाजिब के नज़रिए के तहत मशरूतियत के क़याम को वाजिब करार देना, इलावा अज़ीं एक और फतवे में टैक्स लेने वाले यानी हुकूमत को टैक्स देने वाले यानी अवाम के मद्दे मुक़ाबिल जवाबदा होना शामिल है। ऐद हाज़िर के दीगर फ़ुक़हा में से जिन्होंने क़दीम रविश के मुताबिक फ़िक़्ह की हदूद में रहते हुए फ़िक़्ह की हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, वो इमाम खुमैनी हैं। उन्होंने अपनी किताब विलायत फ़क़ीह या हुकूमत इस्लामी में विलायत फ़क़ीह के नज़रिए को अज़मत और तरक्की दी और आखिरकार इस नज़रिए को अमली तौर पर इजरा किया। इसी तरह दीगर मुज्तहिदीन हैं कि जिन्होंने रिवायती फ़िक़्ह क़दीम रविश और क़वाइद पे मुश्तमिल की हदूद में रहते हुए फ़िक़्ह हुकूमत को मौज़ूए बहस बनाया। शहीद सैयद मोहम्मद बाक़र सदर थे कि इनकी हुकूमत से मुतालिका मसाइल में फ़िक़्ह की हवाले से तख्लीक़ी इज्तिहादी आरा काबिल तवज्जो हैं। इसी बहस के हवाले से उस्ताद शहीद मुर्तज़ा मुतहरी जैसे बुज़ुर्गान की फ़ालियत से गाफिल नहीं होना चाहिए कि उन्होंने इस रिवायती रविश इज्तिहाद की रोशनी में अपने हम असरों से बढ़कर मुआशरती मसाइल की पेचीदगियों उलझनों को हल करने के तरीक़े बयान किए। इसी हवाले से इनका नज़रिया था कि कोई शख्स भी इस वक्त तक मुकाम इज्तिहाद पे फाइज़ नहीं हो सकता जब तक वो ये अच्छी तरह ना जान ले कि इस्लाम की कायनात, इंसान, माशरे, तारीख़, इक़्तिसाद, सियासत और के बारे में क्या नज़र है। ऐसे फ़ुक़हा में मरहूम शेख मोहम्मद मेहंदी शम्सुद्दीन भी काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने अजमाली तौर पे फ़िक़्ह हुकूमत पे काबिल तवज्जो बहस की और इस हवाले से अपनी आरा दी। यहाँ तक हमने आपको सफ़ा नंबर 105 तक कोशगुज़ार किया है। इंशाअल्लाह अब हम ज़ेली हेडिंग बे अहले सुन्नत की फ़िक़्ह और तग़य्युर तबद्दुल के अदवार में दाखिल होंगे।